This program is brought to you by Ashu Global Private Limited. Travel Mentors Private Limited. Smart travel solutions for individual and corporate travelers. Name a place on globe and let us do the rest. We provide you economical and quality travel solutions. Contact us for air tickets, leisure packages, hotels and lodges, airport transfers, car rental, travel health insurance, domestic tourism, and complete facilitation to visit the holy places. Travel Mentors. The name you trust. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल टीवी इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम रहमत रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। तमाम देखने सुनने चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर इकरामुल्लाह मोहसिन। नाज़रीन कराम, वैसे तो हम सब आज़ाद हैं और आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, और हम हैं भी सही आज़ाद कई एतबार से, लेकिन किसी एतबार से किसी पैराए में हम ग़ुलाम भी हैं। और किसके ग़ुलाम हैं जी? हम बैसियत मुसलमान जब हमने कलमा पढ़ा तो हम बैसियत कलमा गो, हम शरीयत मुहम्मदी के ग़ुलाम हैं। हम ग़ुलाम हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम ग़ुलाम हैं अल्लाह ताला के अहकामात के, और हम पर कुछ इताअतें लाज़िम आती हैं। अल्लाह का कुरान कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। हमें चाहिए कि हम अल्लाह की इताअत करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें, और हम जो साहिब इख्तियार हैं, जो साहिब इक़्तिदार हैं, जो हक़ में वक्त है, उसकी इताअत भी हम पर लाजिम है। नाज़रीन करम, वैसे तो हम अल्लाह ताला की इताअत करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हम करते हैं, लेकिन हक़ में वक्त की इताअत नहीं करते। जब हम हक़ में वक्त की इताअत की बात करते हैं, साहिब इख्तियार व इख्तियार की जब हम बात करते हैं, तो कुछ हमारे जहन में ना सियासी सवालात जन्म लेते हैं, कोई हमारी सियासी तहफ़्फ़ुज़ात और तौजीहात हमारी सामने आ जाती हैं। नाज़रीन करम, सियासी तहफ़्फ़ुज़ात और जिहाद अपनी जगह, लेकिन बहैसियत मुसलमान साहिब इक़्तिदार और इख्तियार की जो इताअत है वह हम पर लाजिम आती है। वो हमें कुछ भी कहें, किसी भी एतबार से कहें, अगरचे कि वो कोई ऐसी बात ना हो जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के बिल्कुल मुनाफ़ी हो। बाहर के अगर ऐसी कोई बात हो तो उनकी इताअत हम पर लाजिम है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत हदीस से पाक आपके साथ शेयर करता चलो। आपने फरमाया कि आप पर एक हबशी ग़ुलाम को भी अगर आपका हाकिम बना दिया जाए, ऐसा बदसूरत और बदनुमा इंसान कि जिसकी जो शक्ल सूरत और जिसका सर है वो किशमिश की तरह हो, लेकिन उसकी इताअत जो है वो हुज़ूर ने फरमाया कि आप पर लाजिम है। और एक और हदीस पाक आपने फरमाया कि अगर आपका हाकिम आपको कोड़े मारता है और आपका माल ज़ब्त कर लेता है तो भी उसकी इताअत आप पर लाजिम है। नाज़रीन कराम, मौजूदा हालात के तनाज़ुर में अगर हम देखते हैं, मौजूदा वबाई सूरत हाल के तनाज़ुर में हम देखते हैं, तो हक़ में वक्त की इताअत किस कदर लाजिम है, हम पर किस कदर ज़रूरी है। अगर हमें ये कहा जाता है कि जी आप फ़लाँ वक्त अपना कारोबार जो है वो खोलें, फ़लाँ वक्त में बंद कर दें, और अगर हुकूमत ये हमें ऑर्डर करती है तो हमें बाहर कैफ उन ऑर्डर को ओबे करना है, उनको फॉलो करना है, बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत मुसलमान। क्योंकि जब हम इस्लाम की बात करते हैं, जब हम मज़हब और दीन की बात करें, तो हमारा मज़हब जो है, हमारी शरीयत जो है, वो हमें इस बात पर पाबंद करती है, हमें इस बात का पाबंद करती है कि हम हक़ में वक्त की इताअत करें, हम साहिब इक़्तिदार और इख्तियार की हम इताअत करें। जैसे कि यही हमारा टॉपिक और इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ टेलीफोन कॉल पर मौजूद हैं चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जनाब डॉक्टर क़िबला अयाज़ साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बेहद शुक्रिया आपने वक्त निकाला। मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, आज हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो है कि हाकिम वक्त की इताअत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमारे सामने है, और अल्लाह ताला जैसे कि कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाते हैं कि जो है वो अल्लाह की इताअत, और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत, और फिर व उलिल अम्रि मिनकुम कहा कि जो साहिब इक़्तिदार और इख्तियार है, हाकिम वक्त जो है, उसकी इताअत जो है वो हम पर लाजिम है। तो इन तमाम जो फरमान है, इनकी रोशनी में कैसे करनी हमने इताअत, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने हमें हक़ में वक्त इताअत करने का हुक्म किस अंदाज से किया? जी बिल्कुल। देखें कि इस्लाम जो है वो तो इस बात का तकाजा करता है कि एक नज़्म इज्तिमाई हो, और उस नज़्म इज्तिमाई के तहत ज़िंदगी गुजारी जाए। चुनांचे इस बात की तो बहुत ज़रूरत है कि जो अमीर मुकर्रर हो या जो आपके ऊपर हाकिम हो, उसके जो अहकामात हैं, कोशिश ये की जाए कि मुकम्मल तौर पे उनके मुताबिक अमल किया जाए, ताकि नज़्म इज्तिमाई के अंदर कोई खलल वाक़ ना हो। इस हवाले से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी मौजूद हैं,
تو یہ تو اگر ہم اطاعت نہ کریں اور خلاف ورزیاں کریں تو یقیناً پھر جو ایک سوشل سیٹ اپ ہے اس کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے اور جو اجتماعی نظم ہے اس کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے. صحیح، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات ہیں ان کے بالکل مطابق ہم نے اطاعت کرنی ہے، وہ تو مینوان ہم نے کرنی ہے. لیکن اگر موجودہ صورتحال کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں تو موجودہ صورتحال کے تناظر میں جب ہمیں حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ نے فلاں وقت میں دکان کھولنی ہے، فلاں وقت میں جو ہے وہ اپنی دکان بند کرنی ہے، اپنا کاروبار بند کرنا ہے، تو حق میں وقت کی اطاعت کس قدر لازم ہے ہم پر موجودہ صورتحال کے تناظر میں؟ بالکل، یہ جو اس وقت صورتحال آپ بتا رہے ہیں یقیناً مشکل صورتحال ہے، اور حکومت وقت جو بھی تدابیر اختیار کرے، احتیاطی تدابیر کی ہدایت دے ماہرین صحت اور ماہرین طب کی روشنی میں، تو اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسانی جان کی تحفظ کا سوال ہے، اور انسانی جان کی حرمت جو ہے وہ شریعت کے مقاصد میں بھی بہت اعلیٰ مقام رکھتی ہے. تو مکمل طور پہ یہ کوشش کی جانی چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس کی وجہ سے جو احتیاطی تدابیر کی ہدایات ہیں ان کی خلاف ورزی ہو جائے اور ہم اپنی زندگی بھی اور دوسروں کی زندگیوں کو بھی خطرات میں ڈال دیں. صحیح، بڑی خوبصورت بات. ڈاکٹر صاحب، ایک آخری سوال جو میرے ذہن میں ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب اقتدار و اختیار کی اطاعت نہیں کرتا، حاکم وقت کی اطاعت نہیں کرتا، تو شریعت محمدی اس کے لیے سزا کیا مقرر کرتی ہے؟ اس کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ دیکھیں، وہ تو اس بات کا انحصار ہے کہ وہ جو خلاف ورزی ہے اس کی نوعیت کیا ہے. تو اسی نوعیت کے مطابق حکومت قانون سازی کر کے اور سزاؤں کا تعین کر سکتی ہے. اصل مقصد جو ہے وہ تعذیب نہیں، یعنی کسی کو سزا دینا نہیں. اصل مقصد جو ہے وہ اصلاح ہے، کیونکہ معاشرہ جو ہے اور اجتماعیت جو ہے اس کا مفاد سب سے اعلیٰ ہے. تو اصلاح کی کوشش کی جانی چاہیے تاکہ کوئی ایسا اقدام نہ ہو کہ محض ایک فرد کی غلطی کی وجہ سے پورے اجتماع کو اور اجتماعیت کو نقصان ہو جائے. جی، بے حد شکریہ. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل جناب قبلہ ڈاکٹر اعاصم ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب، بے حد شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ڈاکٹر صاحب، بڑی خوبصورت بات کی، اور حاکم وقت کی جب ہم اطاعت کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ہیں. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان، ہم پر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ ہم نے ان ذمہ داریوں کو کیسے ہم نے پورا کرنا ہے، اور ہم پر کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور کیا ہم اپنی ذمہ داریاں جو ہیں جو ہم پر عائد ہوتی ہیں وہ ہم پورا کر بھی رہے ہیں یا نہیں کریں. اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی چودھری ناصر صاحب، جو کہ معروف سیاسی و سماجی شخصیت ہیں. آپ چیئرمین پاکستان عوامی لیگ کے. ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی، اور ان کے ساتھ تھی سیدہ رومانہ شاہ. موجودہ حالات کے تناظر میں، اور جب ہم حاکم وقت کی اطاعت کی بات کرتے ہیں، اور کیا بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان، ہم صاحب اقتدار و اختیار جو ہے ان کی باتوں کو ہم فالو کرتے ہیں، ان کے احکامات کو ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے، ان کے ساتھ ہماری کیا بات ہوئی ہے. مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو آپ سن پائیں گے جی ان کے ساتھ ہماری گفتگو. This segment is brought to you by Ashu Global Private Limited. جی ویلکم بیک. اور جب ہم موجودہ حالات کے تناظر میں بات کرتے ہیں تو ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ حکومتی ذمہ داریاں، ریاستی ذمہ داریاں، وہاں پر اجتماعی جو ذمہ داریاں، اور اسپیشلی اگر انفرادی ذمہ داریوں کی بات کی جائے تو وہ بھی ہم پر عائد ہوتی ہیں. بحیثیت فرد اور بحیثیت پاکستانی کچھ ذمہ داریاں مجھ پر بھی ہیں، کچھ آپ پر بھی ہیں، اور خصوصی طور پر ان لوگوں پر جنہوں نے ہمیشہ سماج کی بات کی ہے، جنہوں نے ہمیشہ لوگوں کی فلاح و بہبود کی بات کی ہے. اور اس کے علاوہ جی وہ لوگ جو جس بھی حوالے سے موجودہ حالات میں اس کا شکار ہوئے ہیں، ان کی کیا پریشانیاں، کیا مجبوریاں، ان پر بات کرنے کے لیے آج معروف سیاسی و سماجی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ چیئرمین پاکستان عوامی لیگ کے چیئرمین جناب ناصر محمود صاحب. السلام علیکم جی. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اچھا چیئرمین صاحب، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی حکومتی ذمہ داریاں موجودہ حالات کے تناظر میں ہم ان کے ریاست کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، ٹھیک ہے، ریاست بحیثیت ریاست تو ذمہ دار ہے ہی ہے، لیکن اگر اجتماعی ذمہ داریوں کی بات کی جائے اور اسپیشلی انفرادی طور پر ذمہ داریوں کی بات کی جائے تو موجودہ حالات کے تناظر میں جب کہ بہت سارے لوگ پریشان ہیں، اسپیشلی غریب لوگ اور ایسے لوگ جو آپ نے ہمیشہ عام آدمی کی بات کی، اور مزدور طبقہ جو ہے وہ جس قدر پریشان ہے، اور بحیثیت پاکستانی میری اور دیگر لوگوں کی ذمہ داری ہے کیا سوال؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ ذمہ داری تو حکومت کی آتی ہے نا. صحیح.
اس کے بعد ہم سب پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم سب اس وبا کے ساتھ اکٹھے ہو کے مل کے مقابلہ کریں. اس میں ہماری حکومت کی پالیسی، نااہلی، جو بھی کہہ لیں آپ اس کو، صوبائی اور وفاق کی جو آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا، اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہمیں، تاکہ کوئی بھی یہ مل بیٹھ کے اچھا فیصلہ نہیں کر سکے. اس میں چاہیے تو یہ ابھی اچھا کیا انہوں نے کہ یہ 1.5 مہینے بعد یہ لاک ڈاؤن ختم کیا. اس میں اچھا یہ ہوتا کہ جیسے ابھی 5 گھنٹے کے لیے مارکیٹیں کھولی ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ ہفتے میں 4 دن کے لیے 3 دن بند ہوں گی. تو اس طریقے سے تھوڑے ٹائم کے لیے مارکیٹوں میں لوڈ جو ہے نا بڑھ گیا، رش اتنا زیادہ ہو گیا، مارکیٹس میں بھی کہ لوڈ بڑھ گیا، روڈز روڈ کے اوپر بھی رش ہو گیا. ٹریفک آج خبر آئی ہے مختلف جگہ سے ٹریفک بلاک ہو رہی ہے مختلف جگہ پہ. بہتر یہ ہوتا کہ یہ 24 گھنٹے کے لیے مارکیٹ کھولتا ہے 12 گھنٹے کی بجائے. اس سے فائدہ یہ ہوتا کہ رش جو ہے نا وہ کم ہو جاتا. جو لوگ مارکیٹ کے اندر 1000 لوگ جاتے ہیں 12 گھنٹے میں، وہاں پہ 12 گھنٹے میں 500 لوگ جاتے ہیں، تاکہ وہ 1000 لوگ 24 گھنٹے میں مارکیٹ کے اندر جاتے تو فاصلہ برقرار رہتا. ابھی تو کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی احتیاط نہیں ہے، ایک بندے کے اوپر بندہ چڑھا ہوا ہے، اوپر ایک دوسرے کے اوپر لوگ چڑھے ہوئے ہیں. تو یہ بہت غلط ہو رہا ہے اور ہمارے لیے یہ خطرناک بھی ہے. صحیح. بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ جب ہم سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کرتے ہیں تو جب وہ رش بنے گا پھر لوگ اس کا بالکل اس کو مد نظر نہیں رکھیں گے، اس کو ملوث خاطر نہیں رکھیں گے، تو وائرس کے جو ہے زیادہ پھیلنے کا اندیشہ. بڑی اچھی آپ نے بات کی. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات ہے کہ اگر مزید لاک ڈاؤن کو بڑھایا جاتا ہے اور اس میں مزید توسیع کی جاتی ہے تو اس میں تو بہت زیادہ لوگوں کا نقصان ہے. جو کاروباری طبقات ہیں ان کی بات کی جائے، اس کا یہی طریقہ ہے کہ لاک ڈاؤن کو کھولا جائے، لوگوں کو اویئرنیس دی جائے میڈیا کے ذریعے اور جو ذرائع ہیں کہ لوگ کس طریقے سے لوگوں نے بچنا ہے اس سے. اس کے ساتھ ہمیں زندہ رہنا ہے. یہ ایک دن میں ختم ہونے والا نہیں ہے، جب 10 دن میں 15 دن میں یہ ختم ہونے والا نہیں، یہ سالوں چلے گا. اس کے ساتھ ہم نے زندہ رہنا، اس کے ساتھ ہم نے رہنے کا طریقہ سیکھنا ہے. حکومت کا کام ہے یہ میڈیا پہ کمپین ایسی چلائیں، مختلف جگہ پہ اویئرنیس دیں لوگوں کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے کرپشن کا جو بازار ہے نا وہ گرم ہو چکا ہے. یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہم جس کی بات کرتے ہیں، ناکے لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ کسی غریب کو موٹر سائیکل والے کو روک رہے ہیں، اس سے 50-100 روپیہ لیا جا رہا ہے. اسی طرح سے باقی اور معاملات ہیں. اب مارکیٹیں کھل رہی ہیں، عام ریٹین میں بھی مارکیٹیں کھلتی ہیں. شٹر اوپر کر دے، کسٹمر آتے ہیں، شٹر اوپر ہو جاتا ہے، پھر شٹر بند ہو جاتا ہے، کسٹمر اندر پھر رہے ہوتے ہیں. مجھے اتفاق ہوا ہماری روڈ پہ جانے کا تو الیکٹرانکس کی تمام شاپس کھلی ہیں اندر سے، لیکن باہر سے شٹر بند ہے. ایک لڑکا ان کا کھڑا ہے باہر. تو جیسے ہی لوگ جاتے ہیں تو میں نے چیک کرنے کے لیے میں نے سوچا، میں نے کہا میں دیکھوں کتنی ایک شاپ کھلی ہے. میں 3 سے 4 شاپ کے اندر گیا ہوں. اسی طریقے سے انہوں نے شٹر اوپر کیا تو اندر تو وہ رونق لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ. تو کاروبار زندگی چل رہا ہے. صحیح. تو یہ چل رہا ہے اس لیے چل رہا ہے سوری یہ اس لیے چل رہا ہے کہ ہماری جو انتظامیہ ہے وہ چلوا رہی ہے. جس کو وہ چاہتی ہے چلوانا اس کو چلواتی ہے، جس کو نہیں، جس کو بند کروانا چاہتی ہے اس کو 1 منٹ بھی کھولنے نہیں دیتی. صحیح. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حالات کی اگر ہم بات کرتے ہیں اور لاک ڈاؤن اور ساری چیزیں، کہ کرپشن جو ہے وہ پہلے سے زیادہ اس اعتبار سے ہوئی ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ جو چاہتا ہے وہ کھول لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی انتظامیہ کے ساتھ کوئی ملی بھگت ہے، وہ کوئی پیسے دے رہا ہے یا کوئی رشوت دے رہا ہے؟ یقینی بات ہے کوئی تعلق بیس ہوتا ہے، کوئی پیسوں کی بات ہوتی ہے. دیکھیں ایک قانون ہے سب کے لیے کہ آپ نے بند کرنی ہے تو وہ کیوں کھلے ہیں ہمیں پتا ہے، لوگوں کو پتا، عوام کو پتا ہے، جو خریداری کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ شاپ کھلی ہیں اور اس طریقے سے کھلی ہیں. ہماری انتظامیہ کو کیوں نہیں پتا؟ کیسے نہیں پتا ہو سکتا؟ بالکل ٹھیک بات، صحیح بات. تو اس لیے یہ سارے ملی بھگت کے ساتھ کام ہو رہے ہیں. اچھا، جب ہم حکومتی ذمہ داریوں کی بات کرتے ہیں تو کچھ ذمہ داریاں ایسی بھی ہیں جو اجتماعی طور پر میں سمجھتا ہوں مجموعی طور پر ہم سب پر لازم آتی ہیں، بحیثیت پاکستانی کہہ لیں، بحیثیت مسلمان کہہ لیں، بحیثیت انسان کہہ لیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے بحیثیت پاکستانی یا بحیثیت مسلمان یا بحیثیت انسان اپنی وہ ذمہ داریاں ہم نے پوری کی؟ بالکل بھی نہیں،
बिल्कुल भी पूरी नहीं की। हम ही लोग हैं ना जो शॉप मार्केटों में जा रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं, हम ही लोग एहतियात नहीं कर रहे। सही इस पे ये है, ठीक है हम लोग एहतियात नहीं कर रहे, लेकिन हुकूमत का काम है इस पर सख्ती से अमल कराए। सही। अच्छा, जब अवेयरनेस की हम बात करते हैं और आपने सख्ती की बात की, हुकूमत ने यानी कि अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किए, लोगों को जहाँ तक हो सकता था यानी कि लोगों को बताया, यानी कि जो भी रियासती जिम्मेदारी थी उन्होंने अपनी पूरी की या नहीं की वो एक अलग सवाल है। लेकिन आपको लगता है कि कहीं लैक ऑफ नॉलेज भी है, कहीं लैक ऑफ एजुकेशन भी है कि हमें पता होने के बावजूद हम करना नहीं चाहते? अब ईच एंड एवरीबॉडी नोज कि भी हमें जो है वो सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना है, लेकिन बावजूद इसके अब हमें पता भी है कि एक वबा है और एक पेंडेमिक पूरी दुनिया में है, सब कुछ पता होने के बावजूद फिर हम उस रास्ते की तरफ जा रहे हैं जिसके बारे में हमें वाज़ेह पता है कि ये खतरनाक रास्ता है, बीमारी का रास्ता है, परेशानी का रास्ता है। इसको पहले तो बात है, इस दवा को हम सीरियस ले नहीं रहे। सही। अवाम भी ये कहती है, अवाम की सोच ये है कि पता नहीं ये है नहीं है, ये ऐसे ही कोई मेरा मतलब कि इंटरनेशनल एजेंडा है, तो अवाम को कोई समझ नहीं आ रही इस बात की। ज़्यादातर यहाँ पे हमने देखा है छोटे इलाके जो गली मोहल्ले हैं वो इसी तरह खुले हैं, छोटे शहर हैं वो इसी तरह खुले हैं। उनसे जब हम लोग बात करते हैं वो कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है। तो हालांकि हम समझते हैं कि ये है और इससे हमें बचना चाहिए, हुकूमत का हमें साथ देना चाहिए। अच्छा, बड़ी अच्छी आपने बात की, हुकूमत का हमें साथ देना चाहिए। हुकूमत का एक एहसास प्रोग्राम भी आया और उस हवाले से लोगों ने बढ़ चढ़ के उस पर काम किया, लोगों ने उसमें डोनेशन भी की। अच्छा, जब साथ देने की हम बात करते हैं तो इसमें एक साथ देना तो ये हुआ कि हम जो हुकूमत ने जो हमें हदायत दी हैं, सबसे पहले तो हमें उसको फॉलो करें, जो सबसे बुनियादी चीज़ है। हुकूमत ने हमें कहा कि जी आप जो ऐसी जगहों पर ना जाएं जो रश वाली जगह हैं, ऐसी जगहों से अवॉइड करें जो ज़्यादा पब्लिक प्लेसेस हैं। सब कुछ पता होने के बावजूद हम दोबारा से, अच्छा हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, बल्कि पिछले दिन मैं भी देख रहा था कि कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बाकायदा इस पर एहतजाज हुआ कि भी हमारी दुकानें खोली जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोली जाए और ये सारी। और जब ये सब चीज़ें खुलेंगी और जैसे ही लोग जिस तरह चाह रहे हैं, फिर तो इस वबा में और भी ज़्यादा इजाफा होगा और ये सारी चीज़। देखिए यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं। यहाँ पे माशी तौर पे भी हमारे लोगों के घरों में 10 से 15 दिन का राशन मौजूद नहीं होता। ज़्यादातर घरों में वो डेली बेसिस पे ही राशन लाते हैं और खाते हैं। इस तरह के लोग भी मौजूद हैं, तो उनके लिए भी मजबूरी है, दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। सही। लेकिन हमें उनकी मदद भी करनी है, जो साब हैसियत लोग हैं, आसपास लोग हैं, उनकी मदद भी करें सही। और हुकूमत का साथ भी दें। सही। और हुकूमत अगर कहती है कि आप लोग बाहर नहीं निकलो, फासला रखो, तो हमें ये रखना चाहिए। सही। सही। तो अगर हम हुकूमत का साथ नहीं देते तो ज़बरदस्ती हुकूमत भी आप लोगों को बंद नहीं कर सकती, वो कारोबार बंद करेगी, करने चाहिए। तो अच्छा चौधरी साहब, आप एक इनके फलाही और समाजी शख्सियत हैं और हमेशा आपने आम आदमी की बात की है, आम लोगों की बात की है हमेशा। आपका मैसेज क्या है उन तमाम लोगों के लिए जो आपके फ़ैन फॉलोअर्स हैं, आपकी पार्टी के जो लोग हैं, उनके लिए आपको स्पेशल मैसेज क्या है कि मौजूदा हालात के तनाजुर में उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार कर रहा हूँ कि भाई आप फासला रखें, एहतियात करें। इसका हल बाद एक एहतियात है, इसके अलावा कोई इसका इलाज नहीं है। अपना काम भी करें और एहतियात के साथ करें, ये मेरा बात है। ज़बरदस्त। अच्छा, आप चेयरमैन है पाकिस्तान अवामी लीग, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि ज़रा अपना जो आपका जो इन फ्यूचर जो आपका एजेंडा है, जो मंशूर है जमात और तंजीम का, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ हमारे नाज़रीन उससे बाखबर हूँ। देखिए, हमारा अभी बल्दियाती इलेक्शन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि बल्दियाती इलेक्शन हों और इनको इख्तियारात दिए जाएं। नाम के बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने चाहिए, पावर जो है नीचे तक जानी चाहिए। तो ये अभी जो हुकूमतें चल रही हैं सबाई हो बाकी, तो इसमें आप देख लें सूबों को, अगर 18वीं तरमीम की बात हो रही है, अख्तियार की बात हो रही है, पावर की बात हो रही है, वो सूबे की हद तक मांग रहे हैं। लेकिन सूबे को भी चाहिए कि नीचे वो बल्दियाती इदारों में अपनी पावर जो शेयर करे, लेकिन ये नहीं हो रहा। तो इस पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए ज़बरदस्त को। ज़बरदस्त, बेहद शुक्रिया चेयरमैन पाकिस्तान अवामी लीग जनाब चौधरी नासिर महमूद साहब। चौधरी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की जी, और जैसे उन्होंने कहा ना कि हर शख्स को चाहिए कि वो जो भी हुकूमती और रियासती ज़िम्मेदारी हैं, जो उन्होंने जिस तरीके से कहा है, हमें उनको फॉलो करना होगा। जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं और जब हमेशा ये बात करते हैं कि जी हुकूमत ने ये नहीं किया, मतलब मैं भी करता हूँ, बहुत सारी यानी कि तनकीद भी होती है, आप लोग भी सब करते हैं, लेकिन वहाँ जब हम हुकूमत पर तनकीद करते हैं तो कुछ ज़िम्मेदारियाँ बहसीयत मुसलमान, बहसीयत पाकिस्तानी और बहसीयत इंसान मुझ पर भी आयद होती हैं, आप पर भी आयद होती है। मुख्तसर से वक्त बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, हमारे साथ।
ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پریزیڈنٹ ہے خواتین ونگ پنجاب پاکستان عوامی لیگ کی سیدہ رمانہ شاہ. سیدہ رمانہ شاہ السلام علیکم, خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا سیدہ رمانہ شاہ, جب ہم آپ کیونکہ خواتین ونگ کی ہیں, اپنا پریزیڈنٹ ہے پنجاب کی پاکستان عوامی لیگ کی, جب خواتین کی بات کرتے ہیں ہم لوگ تو موجودہ حالات کے تناظر میں کچھ ذمہ داریاں خواتین پر بھی عائد ہوتی ہیں, اسپیشلی وہ خواتین جو جاب کرتی ہیں کسی بھی حوالے سے یا آؤٹ ڈور جو بھی ان کا کام ہے, اور پھر وہ خواتین جو کسی نہ کسی اعتبار سے گھر کی ان کی حیثیت وہ ہے کہ وہ سارا گھر کا جو ان کا جو بھی ہے سب ان کی بدولت سے ہے, مثلا گھر کا وہ مین ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ان کی, ان خواتین کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس قدر مشکلات ہیں موجودہ حالات؟ جی میں بہت شکریہ, سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گی آپ کے چینل کا, اور میں اپنے صدر عوامی تحریک سید ناصر صاحب کا. پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے کہ ہماری خواتین میں اس دور میں بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جیسے کہ ہمارے بچوں کو سنبھالنا, اور دوسرا یہ کہ جو مرد حضرات تھے جاب پہ جا رہے تھے, بزنس کر رہے تھے, وہ سب لوگ گھروں میں موجود ہیں اس ٹائم, ان پہ ڈبل رسپانسبلٹی ہے, لائک وہ بچوں کو بھی کر رہے ہیں اور ان کا بھی, اور جو خواتین جاب پہ جا رہی تھی وہ گھروں میں موجود ہیں. اس ٹائم اگر ہم دیکھیں معاشی کے لحاظ سے اور اپنا فائنینشلی طور پہ دونوں پہ پرابلم چل رہی ہے. اب وہ اگر اس بیماری کے حوالے سے اب بات کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ بچوں کو وہ ان کو نہلانا دھلانا, گھر کی صفائی, آنا جانا, سب چیزوں کو دیکھ رہی ہیں. اب خواتین جو گھر میں بیٹھی ہیں فائنینشلی طور پر بھی بہت مجبوریوں میں شکار ہیں. جس طرح کچھ خواتین, میں ابھی پچھلے دنوں گئی تھی تو یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کے یہ پارلر وغیرہ تھا, وہ سیلون وہ بالکل کلوز ہیں, وہ بند ہیں, وہ پرابلم میں ہیں. جو خواتین جاب پہ جا رہی تھی, اسکول ٹیچرس تھیں, وہ گھر میں موجود ہیں اس ٹائم, بچے بھی ان کے موجود ہیں, جو ہسبینڈ وغیرہ وہ بھی گھروں میں. اب دونوں طرف سے دیکھا جائے, جس طرح حکومت نے ایک اعلان کیا تھا کہ ہم لوگ گھروں میں یہ راشن دیں گے, جو نہیں چل رہا اس ٹائم, اب وہ بھی نہیں موجود ہے. اور اس ٹائم گھروں میں ڈبل اس ٹائم پرابلم چل رہی ہے, نہ خواتین گھر میں چلا رہی ہیں, نہ بچوں کو دیکھ پا رہی ہیں, نہ اپنا وہ طریقہ کار, مطلب گھر میں بہت زیادہ اس ٹائم ٹینشن بن گئی ہے. صحیح. اچھا آپ نے جو ان خواتین کی طرف اشارہ کیا جن کے پارلرز ہیں, یوں سمجھیے کہ جن کی وجہ سے گھر کا نظام زندگی چل رہا ہے, ان کے لیے بے حد مشکلات ہیں, جن کے بچے بھی ہیں چھوٹے, اور مثلا وہ پارلر ان کا ہے یا کوئی بھی ایسا کام کرتی ہیں, اگرچہ کچھ کہیں جاب کرتی ہیں, وہ جو تنخواہ ملتی ہے اس سے وہ اپنا سارا ان کا گزر بسر ہوتا ہے, ان خواتین کے لیے تو موجودہ حالات میں اور بھی زیادہ مسائل ہیں. بالکل ہے. ابھی میں جو ابھی سوال ایک پارلر کے حوالے سے کیا تھا کہ میں کچھ گئی ہوں تو انہوں نے یہی شکایت ہم کو کی ہے, میں بالکل باقاعدہ ان کی شکایت سننے بھی گئی تھی. میں اپنے جو ہمارے صدر ہیں ان کے حوالے سے, ان کی اجازت سے, وہ بیچاری خواتین اس قدر پریشانی کا عالم ہے کہ کیونکہ کسٹمر بالکل نہیں آ رہے, وہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں, اور یہ بیماری ہے بالکل, کچھ لوگوں کو نالج ہے, کچھ لوگ بالکل یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ کچھ نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. اس چیز کو واقعہ میں وبا کو صورت کو سمجھنا چاہیے. جی بے حد شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے جی سیدہ رمانہ شاہ, پریزیڈنٹ ہے خواتین ونگ پنجاب پاکستان عوامی لیگ کی. خواتین کے مسائل پر انہوں نے گفتگو کی, اور وہ جو خواتین جو جاب کرتی ہیں یا جو گھر کا, جن کی وجہ سے, جن کی انکم سے گھر کا سارا گزر بسر ہوتا ہے, ان پر کس قدر مشکلات ہیں, اس پر گفتگو کی. اور وہ جو خواتین جی جو صاحب ثروت ہیں, صاحب مال و دولت ہیں, ان پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, اور ان خواتین کے لیے جو اس وقت مستحق ہیں, جو اس وقت ان کی نظریں ان خواتین کی طرف ہیں جو صاحب ثروت ہیں, ان پر بھی بہت ساری ذمہ داری ہیں. مختصر سے وقفے کے بعد جی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہمارے ساتھ. This segment is brought to you by Ashu Global Private Limited. جی ویلکم بیک. اور ہمارا خوبصورت سیگمنٹ جی نعت کائنات کا, اور نعت کائنات کے سیگمنٹ میں حضور کے ثنا خان تشریف لاتے ہیں, اور ان کے آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنتے ہیں. اور آج خاتون ثنا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, نیلم شہزادی. نیلم شہزادی بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. نیلم شہزادی, میں جتنے بھی حضور کے ثنا خان آتے ہیں, چاہے اس میں خواتین ہوں یا میل, میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ انہوں نے نعت شریف کیسے سیکھی, تربیت کیسے حاصل کی, اور عمر کے کس حصے سے نعت پڑھنا شروع کی. بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور اس پروگرام میں شرکت اور حاضری کا موقع دیا. اور نعت خوانی تو چھوٹی سی تھی, بچپن سے ہی میں کرتی آ رہی ہوں الحمدللہ. تو اس میں یہ تھا کہ میرے پیرنٹس کی سپورٹ تھی, اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو تھا وہ میری مدر کا تھا, کہ مطلب انہوں نے مجھے بچپن سے ہی اس فیلڈ میں لگایا اور مطلب اس چیز میں انٹرسٹڈ کیا. تو بچپن سے ہی پڑھتی آ رہی. خود بھی نعت پڑھتی ہیں یا ان کو صرف شوق ہے کہ وہ سنیں؟ شوق ہے, میرے ساتھ ہر محفل میں, ہر شوز میں میرے ساتھ جاتی ہیں. مطلب انہوں نے اپنی یہ ڈیوٹی جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے. اچھا, ہوتا بھی یہی ہے کہ جب آپ کے والدین آپ کے شوق کے ساتھ چل پڑے نا,
بالکل. تو پھر آپ کا وہ شوق جو ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے. بالکل. آج کیا سنانے جا رہی ہیں آپ؟ بہت ہی خوبصورت کلام، حضور میری تو ساری بہار آپ سے. واہ جی، سبحان اللہ. بسم اللہ، شروع کریں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری سیاحکار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، سیاحکار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ سارا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ سارا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میری تو ہستی بھی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی بھی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے وہ سارا پیار آپ سے ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو مل رہا ہے وہ سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کری تھی معروف خاتون ثنا خان نیلم شہزادی. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری. خوبصورت کلام پیش کیا کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. یقیناً ہماری تو ہر بہار ہی حضور سے ہے. وہ شاعر نے کیا خوب کہا نا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، اور پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. اپنے میزبان ڈاکٹر اکرام اللہ محسن کو دیجیے اجازت، پھر ملیں گے. حیات باقی، ملاقات باقی، زندگی رہی تو ہر بات باقی. اللہ نے This segment is brought to you by Ashu Global Private Limited.